اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 94 تک کیا تھا، اور آپ دیکھو کہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی۔ انشاءاللہ میں اس پہ ہوم ورک کر کے آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس مارک کروا کے ضرور ریٹرن میں بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اب دیکھیں جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ بھی پیچھے سے ہی لنکڈ ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فتبعوا، بس اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب دیکھیں اس آیت کو آپ بہت سارے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قل صدق اللہ، یعنی اتنی سب باتوں کے بعد کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا، تو سچ آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اللہ تو سچ ہی فرماتے ہیں نا ویسے بھی، لیکن اگر آپ اس میں یہ لے لو کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہی صرف اللہ کے ورڈز ہیں، اور اللہ سچ بات کرتے ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ظالم ہے، تو آپ اس طرح بھی اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آئے تو۔ کیونکہ میں ہمیشہ اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ کل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہ میرا اپنا اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں یہ اس طرح سے کرتی ہوں کہ سچ صرف اللہ کی کتاب میں ہے، کیونکہ پیچھے جو ٹاپک چل رہا تھا نا اس کے لحاظ سے مجھے یہ بہت ہی سوٹیبل لگتا ہے، اور کوئی قرآن کے ایسے خلاف بھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے جب آیت نمبر 25 میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے، بلکہ 65 میں، 67 میں، کہ نہیں ہے ابراہیم یہودی اور نہ ہی نصارہ ہے، لیکن وہ حنیفاً مسلمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بے شک سب سے زیادہ قریب ابراہیم سے، آیت نمبر 8 میں کہ سب سے زیادہ قریب ابراہیم سے وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ آپ تو ابراہیم کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہو، لیکن ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب تو وہ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی تھی، اور زیادہ قریب وہ ہیں جو اس نبی کی بھی اتباع کریں گے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ابراہیم نے بھی فالو کیا، ان کے فالو کرنے والوں نے بھی اللہ کی کتاب کو فالو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کتاب لے کر آئے ہیں، ان کو بھی جو لوگ کریں گے فالو، یعنی انہوں نے بھی اس نبی کو فالو کیا، اور ایمان والے بھی ان کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ بھی ولی ہیں مومنین کے۔ اور یہاں بھی آپ کی آیت آئی کہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو ابراہیم کے دین کی یخرق، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں گھوم پھر کے کتاب پر آ رہی ہیں، اور یاد ہم کو یہ رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حنیفاً مسلمن تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرے گا، اس نبی کی اتباع کرے گا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان کی اتباع کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی، اور اللہ کے بھی ولی وہی، اللہ بھی انہی لوگوں کے ولی ہیں جو اللہ کی کتاب کو فالو کریں گے۔ میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا، آپ بھی دیکھیے گا، کوئی غلطی میری نظر آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر آتی آیت نمبر 96، ان اول بیتا، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی، وہ جو، ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، بہت ہی بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور بہت ہی ہدایت ملتی ہے وہاں سے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ادھر اس سے ہدایت ہے۔ تو دیکھو آپ کے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہ کہ ہدایت ہے، تو آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ کو نہیں جا سکتے ہیں وہاں پر، تو کیا وہ ہدایت نہیں لے سکتے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ بابرکت تو ہے ہی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس میں بہت سکون ہوتا ہے، جو بھی جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو ایک عجیب سا آپ کو لگتا ہے اس گھر کو دیکھتے ہوئے، یعنی ایک عجیب سی آپ کو فیلنگز آتی ہیں۔ بابرکت تو ہے ہی، لیکن ہدی للناس لوگوں کے لیے کیسے ہدایت بنا؟ تو آپ دیکھیں کہ ان اول بیتی وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو دیکھیں اس آیت کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ بہت ہی بابرکت ہے، تو ظاہر ہے وہ لگتا ہی ہے اس میں بہت برکتیں ہیں، اللہ کا گھر ہے تو ڈیفینیٹلی بہت برکتیں ہیں، اور
آپ یہ دیکھو کہ ہدی للعالمین، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو کیا ہدایت بنتی ہے وہاں پر لوگوں کے لیے؟ کیونکہ آگے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا وہ حج بھی نہ کرے، اور بہت سارے لوگ تو وہاں سے جا بھی نہیں سکتے، تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ہدایت کی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پہ ملا کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے نماز لے لو، تو آپ دیکھ لو کہ ہر کوئی اللہ نے اس نماز کی ایسے حفاظت کی ہے، اور ہمارا جو ماننا ہے کہ ہر نبی اس نماز کو پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے حفاظت کی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہر کوئی پڑھتا ہے. اب وہ باقی جو بھی لڑائیاں ہوں سنتوں میں اور چیزوں میں، لیکن 5 نمازیں 5 ہی لوگ پڑھتے ہیں. شیعوں کی اگر یہ بھی ہے کہ وہ 3 پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے 5 ہیں، 3 وقت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے 5 ہی ہیں، تو دیکھو وہ بھی 5 ہی پڑھتے ہیں. اور فرض میں کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں نہیں فجر میں 3 فرض تھے اور مغرب میں 2 تھے، نہیں بھئی ظہر میں 3 فرض تھے اور اس میں 2 تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ورنہ تو حدیثوں میں بے شمار جھگڑے ہیں، رفع دین پہ جھگڑے ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ جس طرح ہم جھگڑتے ہیں اور جس طرح سے ہم ایڈیشن کرتے ہیں، ہمارے نماز میں کوئی جھگڑے نہیں ہیں. اس لحاظ سے کہ فجر کی وہی 2 فرض ہیں، ظہر کی وہی 4 فرض ہیں، عصر کی وہی 4 فرض ہیں، مغرب کی وہی 3 فرض ہیں، عشاء کی وہی 4 فرض ہیں. اس میں کسی مسلک کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اور 5 ٹائم کی نماز یہ سب پڑھتے ہیں، چاہے شیعہ 3 ٹائم کی پڑھیں 2 ملا کر بھی، تب بھی 5 ٹائم کی سب نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بناتے ہوئے سورہ بقرہ میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو، تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، بلکہ اللہ نے ان کو کام دیا تھا کہ آپ اس کو کلین کیجئے عقیدے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی، کہ وہاں پر یہ چاروں چیزیں ہوں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہو. تو آپ دیکھو آج تک طواف ہو رہا ہے. یہ بھی کیا میرے اور آپ کے لیے ایک شان نہیں ہے اللہ کی؟ ہمیں دکھ نہیں رہی؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. تو رات اور دن میں میرے اور آپ کے لیے کیا نشانی ہے؟ کہ یہ نظام کوئی ایک رب چلا رہا ہے، کوئی ایک ہے جو یہ ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. ایک نیند، صبح اٹھنا، چاند کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، یہ سب چیزیں ایک پراپر ہم لوگ کو ہدایت اور ویژن دیتی ہیں. ایسے ہی حرم جہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ کا دوسرا نام مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں کرشمہ نظر آتا ہے کہ آج تک دنیا کے لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت امن کی جگہ ہے وہ مسجد حرام پوری. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو امن میں رکھیں. تو آپ دیکھو کہ امن کی جگہ ہے، بہت پیس ہے وہاں، کوئی آپ کو ایسے فرقے بازیاں آپس میں لڑائیاں یہ سب نظر نہیں آئیں گی. اور ایک جو سب سے بڑی ہدایت کی بات ہے نا، مجھے جو لگتی ہے کہ طواف ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی ہم نے اس طواف کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی ہدایت نہیں ہے کہ جس کو اللہ کو ماننا ہو، اگر وہ جا نہیں بھی سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے ٹی وی پر. اور لاکھوں لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں اور طواف رکتا ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کیسے اس جگہ پر آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اللہ کا وہ ایک عبادت چل ہی رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھو یہ سب میں ہدایت ہے. سب سے بڑھ کر بڑی بات نماز میں، جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ ایک سب سے بڑھ کر ہدایت ہے جو ہم کو سورہ بقرہ میں ملتی ہے آیت نمبر 125 میں، کہ وہاں سے نماز اختیار کر لو. تو آج تک وہ نماز چلے آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ہدایت ہے. اللہ کا گھر ہے وہ بہت بڑی ہدایت ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی طریقے ہے. ہدایت آپ کو راہ دکھاتی ہے نا، کہ وہ اللہ کی راہ آپ کو دکھا رہی کہ وہ عظمت والا اللہ ہے جس کا آج تک طواف ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنبھال سکے. آج مسلمان تو ایک فلسطین کے لیے بھی کچھ نہیں بول سکتا، اتنا ڈرا ہوا
اور اتنا سہما ہوا اور اتنا اپنا مطلب پرست ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر لے، لیکن یہ اللہ کی حفاظت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ہدایت بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ آیۃ بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں نشانیاں ہیں اس میں، یعنی مقام ابراہیم کو اگر آپ وہاں پر جو ان کا پاؤں بنا ہوا ہے لوگ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، تو وہیں سے تو نماز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نشانی ہے کہ آج تک ادھر 5 ٹائم کی نماز ہو رہی ہے اور طواف ہو رہا ہے، یہ سارا اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ یعنی جو وہاں جاتا ہے وہاں پر بھی دیکھتا ہے کہ اس میں کیا واضح نشانیاں ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کیسے سمٹ آتے ہیں اور کیسے وہاں پر آٹومیٹکلی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بس بتا رہی ہوں نا، ایسے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی گیا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ کیا ہے، لیکن میں یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات کروں گی کہ جو نہیں بھی گیا، لیکن وہ بھی جب دور سے بیٹھ کر، اور آج کل تو ٹی وی وغیرہ ہے آپ کے موبائل میں، ان کی وہاں پر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک پورا سسٹم نظر آتا ہے وہاں پر بھی کہ کیسے آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت چل رہی ہوتی ہے اور کیسے لوگ وہاں جانے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں۔ اور بس سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ آج جو یہاں نہیں بھی جا سکتا تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پیاری جگہ تو اللہ کا گھر ہے، یعنی جنت میں۔ جو یہاں نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی اجازت دی ہے کہ استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر اگر وہ نیک ہوا تو بہت آگے کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم میں کہ وہاں سے بھی دیکھیں آپ، نماز ہی ہو رہی ہوتی ہے، نماز کی رکعتیں 5 ٹائم کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا اس میں بہت ہی امن میں آ گیا، پیس میں آ گیا۔ یعنی آپ دیکھو وہاں پر فرقوں کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی شیعہ سنی بوری شافی حنبلی کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، سب اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ طواف تو سب کا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے، تو طواف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی سے کچھ نہیں، یعنی پیس میں آ جاتا ہے وہاں پر۔ سب کی یہی چل رہے ہوتے ہیں کہ سب پیس میں ہوتے ہیں اور سکون میں ہوتے ہیں جو اس میں داخل ہوا۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، نہ صرف حج البیت ہی، حج البیت جو ہے وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت کرتا ہے اس کی طرف راستے کی، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، جو افورڈ کر سکتا ہو، اگر اس کے لیے افورڈیبل ہو تو اللہ نے فرض کیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے روزے میں بتایا نا، کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سفر پر ہو اور جو بیمار ہو وہ نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پوری کر لے۔ لیکن اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے سفر میں بھی، اور اگر بیمار ہے تب بھی ہمت ہے تو رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پوری کر لے۔ اسی طرح حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ کرے، لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ کتنے مشکل حالات میں بھی ہو نا، تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو اس کا اپنا خود کا راستہ ڈھونڈنا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کی کوئی چھٹی ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ اس سے بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں حج البیت، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں جو وہاں نہیں جا سکتا وہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ استطاعت ہے اور وہ نہیں کر رہا حج، تب تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور نہیں جا پا رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے پیار کرتا ہوا اور اللہ کے دین پر چلے گا تو بہت پیاری وہاں پر اللہ کا گھر پائے گا۔ تو آپ دیکھیں ومن کفر، اب جو کوئی کفر کرے گا فإن اللہ غنی علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہانوں پر۔ یعنی جو حج نہیں کرے گا استطاعت ہوتے ہوئے بھی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کی، اور جو اللہ کے اس گھر کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کی۔ اللہ تو غنی ہے، تمام جہانوں پر اللہ غنی ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بندوں کی۔ اور اس پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ وہاں جا کے جو گندگیاں مچاتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی پیاری باتیں کی ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں امن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اتنا
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی ہمیں حرمت بتائی ہے، عزت بتائی ہے۔ اللہ کا گھر ہے نا، دیکھیں ہم اپنا گھر کتنا صاف کرتے ہیں، لیکن جو بھی وہاں اللہ کے گھر میں جاتا ہے اس کو اس گھر کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں اللہ کہہ رہے ہیں آپ پیس میں آ جاتے ہو، تو آپ کسی کو دھکا نہیں دو، کسی سے لڑائی نہیں کرو بیٹھنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اور لوگ یوزیلی کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے آگے ہم کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اور بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہم خود بھی گندگی دیکھیں تو اٹھا لیں، ہمارا گھر ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں نا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں بہت صاف کرنے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کو بلا لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت اور تکریم ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو گندا نہیں کریں، پانی بھی نہ گرائیں، وضو کرتے ہوئے پانی بھرتے ہوئے پانی نہ گرائیں، دھکے نہ دیں، گندگی نہ کریں، یہ سب، اور دیکھیں اگر کرتے ہوئے بھی تو ہم اٹھا لیں، ہم صاف رکھیں۔ اس گھر کی عزت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جانے کا تو ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، لیکن ہم عزت نہیں رکھتے ہیں۔ دھوکہ دے کے آگے نکلنا، کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا، کسی کو تکلیف دے کے نماز بیچ میں پڑھ لینا، یہ سب چیزوں کا ایز اے مسلم ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعی یہ گھر ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور امن بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سدا اس میں امن رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے تو یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے بس کا کام ہے، وہ کرتے ہیں سعودی وغیرہ، لیکن اللہ نے ہی اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ آج ہمارے اندر اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اور آپ ذرا غور بھی کیجئے گا کہ یہ پوری آیتیں سمجھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، پھر اللہ نے اپنے گھر کی اور اپنی اتنی تعظیم اور عزت والی باتیں بتائیں، حج کی باتیں بتائیں، تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور آگے بھی آیت دیکھیے گا، پھر آیت نمبر 98 میں آپ کو پھر سے ملے گا، پھر سے، کہ کیوں تم کفر کرتے ہو۔ اور اللہ کی شان اتنی ہے، اور اللہ کی شان اتنا اللہ کیسے قائم رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بھی، وہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت ہو رہی ہے، اس سے کیا تم کو اللہ کی شان نظر نہیں آتی؟ اور ابھی بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کیا سپریم اتھارٹی ہیں، پھر بھی تم اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو؟ مجھے جو یہ لگتا ہے، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا انشاءاللہ، پھر اس کو ہم آگے جا کے ضرور انشاءاللہ ہماری نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔